بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ۔ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ آپ کے جو سلیبس ہے اس کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ 5 چیپٹر اس میں انکلوڈڈ ہیں ایجوکیشن پیڈاگوجی کے، آپ کے ٹیچنگ لائسنس کے پیڈاگوجی کے سلیبس کے اندر۔ تو اس میں پہلا ہے ٹیچنگ میتھڈولوجیز اینڈ فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، تو اس میں کوآپریٹیو لرننگ میتھڈز بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پریکٹیکل وے میں کوآپریٹیو لرننگ میتھڈز کو، کہ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ میں یہاں نیچے اگر آپ اس امیج کو دیکھیں تو یہ جوہنسن اینڈ اسمتھ نے یہ میتھڈ دیا تھا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 3 سے 4 اسٹوڈنٹس جب مل کے کوئی ایک ٹاسک جو ٹیچر ان کو اسائن کرتا ہے ایک ٹیم کی شکل میں وہ سولو کرتے ہیں، تو اس کو کوآپریٹیو لرننگ کہا جاتا ہے۔ پہلے جو اولڈ میتھڈ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایک کمپٹیشن کے انوائرمنٹ میں رکھ دیا جاتا تھا، یعنی یہ کہہ دینا کہ جو سب سے پہلے کر کے لے آئے وہ فرسٹ ہوگا، اس کو پرائز ملے گا، اس کو شاباش ملے گی۔ وہ ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ماڈل، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے بچوں کا آپس میں۔ یہ اس کا ٹوٹلی اپوزٹ ہے، الٹرنیٹیو ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ 3 سے 4 مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسسٹ کرتے ہیں اور مل کے کسی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں۔ 3 to 4 students, smaller groups of the learners working together as a team to solve a problem, complete a task, accomplish a common goal۔ ٹھیک ہے، اس سے ان کی اپنی بھی اور گروپ کی لرننگ بھی انہانس ہوتی ہے۔ اب آگے اس کی موڈز یا ٹائپس آف کوآپریٹیو لرننگ ہیں۔ اس میں بہت ساری ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں اس کی، لیکن ہم 1 by 1 جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں 5 7 8 وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ جگسا سب سے پہلے اس کی کوآپریٹیو لرننگ کی ایک ٹیکنیک ہے، موڈ ہے جس کو ہم جگسا کہتے ہیں۔ اب ان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ جتنی بھی ایکٹیویٹیز کلاس میں کرواتے ہیں آپ اس وے سے ان میں سے کوئی بھی ٹیکنیک یوز کر کے کروا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ہے جگسا۔ یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے موڈز یا ٹائپس آف کوآپریٹیو لرننگ والی؟ جی پلیز۔ نو سر۔ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے۔ جن کو نہیں آ رہی ہے وہ ری جوائن کر لیجئے گا، نیٹ ورک کا ایشو پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے۔ جگسا میں بھی موبائل نیٹ ورک یوز کر رہا ہوں۔ تو جگسا کیا ہوتا ہے؟ اس جگسا سمجھنے کے لیے آپ نے اس امیج پہ فوکس رکھنا ہے، یہ جو امیج 1 ہے۔ توجہ آواز کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم کلاس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں گروپس کے اندر۔ سٹیپ 1، پہلے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں، کلاس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کس چیز کے اندر؟ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب ہر گروپ جو ہے نا وہ رسپانسیبل ہوگا ایک ٹاسک سیکھنے کے لیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کا ایک ٹاپک ہے، آپ نے اس ٹاپک کو ABCD گروپ پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا یا 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا سپوز کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کلاس کے 3 گروپ بنا لیا اور ہر ٹیم ایک جو ٹاپک کا ایریا ہے اس کو تیار کرے گی۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ایک ٹیم بتائے گی ایکٹیویٹی لرننگ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ کس نے انٹروڈیوس کروائی، دوسری ٹیم بتائے گی کہ ایکٹیویٹی لرننگ میتھڈ کے سٹیپس کیا ہیں، تیسری ٹیم بتائے گی کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا۔ یہ مثال کے طور پر ٹاپک ہے، اس کے 3 ہم نے پارٹس بنا لیے۔ اب 5 کے 4 کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 ٹیمیں ہیں آپ کی، 12 ٹوٹل سپوز کر لیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ہر گروپ نے ایک ٹاسک سیکھنا ہے، ہر گروپ نے کیا کرنا ہے، ایک ٹاسک سیکھنا ہے۔ تو ایچ team member is responsible for learning a specific part of a topic. After meeting the member of the other groups who are expert in the same part, the expert return to their own group and present their finding and teach them to the other group members. اب اس میں دیکھیں کہ جو ٹیم ہم نے بنا لی، ٹھیک ہے۔ اب اس ٹیم میں 4 بندے ہیں سپوز کریں، تو ہر بندہ ایک ایریا سیکھ کے آئے گا۔ ہر ایریا کیا کرے گا، ایک ایریا سیکھ کے آئے گا۔ مثال کے طور پر
اب دیکھیں اس میں نا لرننگ تھوڑی سی ڈفرینٹ وے کی ہوتی ہے. پہلی ٹیم کے پاس ٹاسک اے ہے تو وہ ٹاسک اے کے ایکسپرٹ ہیں, وہ انہوں نے ڈسکس کر لیے. اب دوسری ٹیم انہوں نے ایکٹیویٹی میتھڈ کے سٹیپس یاد کرنے ہیں, بتانے ہیں. تیسری ٹیم فائدے نقصان بتانے ہیں. تو ہر ٹیم سے جو پہلے بن چکی ہیں, جو ڈسکشن آپس میں گروپس کر چکے ہیں, تو ایک بندہ آئے گا وہ الگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی ہر گروپ سے ایک ایک بندہ آ کے سائڈ پہ ہوتا چلا جائے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اس طرح. تو اب یہ دیکھیں وہ جو پہلے 4 گروپ بنے ہوئے تھے, اب وہ 4 گروپ سارے تقسیم ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سپوز کریں ایک گروپ تھا تو یہ ڈفرینٹ کلر, ایک ہر گروپ کا الگ کلر ہے سپوز کریں, تو یہ شو کر رہا ہے. یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ گروپس کے بچوں نے ایک نیا گروپ بنا لیا. اب ہر گروپ سے اب ایک ایک بچہ الگ ہو گیا. انہوں نے اپنے گروپ میں جو چیز سیکھی ہے نا, وہ ان سب کو سکھائیں گے جو مختلف گروپ کے بچے آئیں گے, اپنے اپنے گروپ کا ٹاسک, ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی طرح دوسرا گروپ, تیسرا گروپ, چوتھا گروپ, جو نیا گروپ بن گئے, یہ آپس میں ڈسکشن کریں گے. اب دیکھیں ایک ہی ٹاپک کو ہر گروپ کا بندہ ایک نئے گروپ میں جا کے اس متعلقہ گروپ کے بندے سے وہ بات سیکھ رہا ہے. یہ پھر واپس آئیں گے اپنے اپنے گروپ میں, ٹھیک ہے, اور اپنے گروپ ممبر کو وہ جو انہوں نے مختلف گروپ سے چیزیں سیکھی ہیں آ کے بتائیں گے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں بہت مختصر وے میں کہ پہلے ہم ایک ٹیم بنا لیتے ہیں. اس ٹیم کا ہر بندہ, ہر بچہ, یعنی گروپ بنا لیتے ہیں, 4 بنا لیں, 5, 3, جتنی اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے, 4 میکسیمم ہوں گے. تو ہم 4 کے کیا بنا دیتے ہیں, گروپ بنا دیتے ہیں. اب ہر گروپ سے ایک بندہ نکلے گا, ٹھیک ہے, وہ سائڈ پہ کھڑا ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ 3 اور مل جائیں گے. اسی طرح یہ ایک گروپ, سیکنڈ گروپ مکمل ہو گیا. پھر جو باقی بچے ہوئے ہر گروپ میں, ان میں سے ایک ایک اور آ جائے گا, پھر ایک ایک اور آ جائے گا, ایک ایک اور. اس طرح اب یہ سارے ڈفرینٹ بچے آ گئے ہیں, مختلف گروپس کے بچوں نے دوبارہ گروپ بنا لیے. یہ آپس میں ڈسکشن کریں گے, چیزیں ایک دوسرے کو بتائیں گے جس کو جو پتہ ہوگا, اور یہ پھر واپس آ جائیں گے اپنے پہلے والے گروپ میں, اور ان کو ہر بچے نے تھوڑی تھوڑی چیز مختلف گروپس کے بچوں سے سیکھی ہوئی ہے, وہ اپنے گروپ والوں کو آ کے بتائے گا. اس کو کہتے ہیں جگ سا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ جو ہے وہ انگلش کے سینٹینس, جو گرامر ہے یا ٹینس یاد کروانے کے لیے, آپ جو ہے وہ سینونیم اینٹونیم یاد کروانے کے لیے, آپ ان کو ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ سکھانے کے لیے, پارٹس آف سپیچ سکھانے کے لیے انگلش میں کرا سکتے. اس طرح میتھ میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن کا کانسیپٹ ہے, وہ 5ویں گریڈ تک آپ, چونکہ اس وفا پی ایس ٹی کا پیپر ہونا ہے, تو وہ آپ سکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سائنس میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دے سکتے ہیں, مثال کے طور پر فوٹو سینتھسس پہ دے سکتے ہیں, مثال کے طور پر واٹر سائیکل پہ دے سکتے ہیں, آپ جو ہے نا ری سائیکلنگ پہ دے سکتے ہیں, 3R پہ, ریڈیوس, ری یوز, ری سائیکل, اس پہ دے سکتے ہیں. 3R کا کانسیپٹ جو ہے, تو مطلب جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے آپ اس طرح گروپنگ کر کے بچوں کو ڈیوائڈ کر کے سکھا سکتے ہیں. تھنک, پیئر, شیئر, یہ جگسا کی دوسری ایگزامپل بھی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ 4 مختلف گروپ ہیں, 1 2 3 4, ٹھیک ہے. اب ہر گروپ سے بچہ نکل رہا ہے, نکل کے انہوں نے یہ نیا گروپ بنا دیا, اور پھر یہ واپس ہر گروپ سے بچہ اپنے اصل گروپ میں آتا جائے گا, ٹھیک ہے, سیکھ کے. تھنک, پیئر, شیئر 2 بچوں والا گروپ ہے, ٹھیک ہے. 2 بچے ہیں, اے اور بی اسٹوڈنٹ ہیں, تو ٹیچر نے کوئی سوال کیا, دونوں سوچیں گے, فوراً وہ پیئر بنا لیں گے اپنے ساتھ والے بچے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کریں گے. پہلے ایک بچہ کر لے گا, پھر دوسرا کرے گا. یہ تھنک, پیئر, شیئر بھی ایک کوآپریٹیو لرننگ اسٹریٹجی ہے, ایک میتھڈ ہے. اس کے بعد ہے نمبر ہیڈز ٹوگیدر. نمبر ہیڈز ٹوگیدر میں اب کیا کیا جاتا ہے کہ 4 بچوں کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے, ہر بچے کو ایک نمبر دے دیتے ہیں, 1 2 3 4, ٹھیک ہے, 1 2 3 4. 4 بچوں کی ٹیم ہے, اس کو نمبر 1 دیا, اس کو 2, اس کو 3, اس کو 4, 4 نمبر دے دیے. ٹیچر نے ٹاپک اسائن کر دیا پورے گروپ کو. یہ گروپ اب آپس میں ڈسکس کرے گا, سارے کویسچنز کو, سارے پرابلمز کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹیچر پھر کیا کرتا ہے, ٹیچر کوئی اینی نمبر کال کرے گا, یعنی 1 بھی کر سکتا ہے. گروپ بنائے ہوئے ہیں نا ہم نے کلاس میں, 5 گروپ بنائے ہوئے ہیں, ہر گروپ میں 4 نمبر ہیں, 1 2 3 4. گروپ اے نمبر 1 2 3 4, بی 1 2 3 4, سی 1 2 3 4, ڈی 1 2 3 4. اب جو گروپ اے ہے اس میں سپوز کریں ٹیچر کہتا ہے نمبر 3 اسٹوڈنٹ پلیز ٹیل دا آنسر آف دس کویسچن. وہ اپنے اس پرابلم یا کویسچن کا آنسر پوچھتا ہے اس سے, جو کہ پہلے وہ گروپ کو دے چکا ہے سوال,
ٹھیک ہے، ڈسکس ہو چکا ہے وہ سوال گروپ میں ان چاروں بچوں نے. اب یہ کسی کی بھی باری کسی گروپ میں ایسے آ سکتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں نمبر ہیڈز ٹوگیدر. اس کے بعد ہے راؤنڈ رابن برین سٹارمنگ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح بچے گول سٹنگ میں بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح سرکل کے اندر. تو اس میں ایک بچے کو وہ اپنا اینکر بنا دیتے ہیں، ریکارڈر بنا دیتے ہیں. یہ سپوز کر لیں کہ ہم یہ جو ریڈ ہے یہ والا بچہ یہ اینکر ہے، ٹھیک ہے. تو اب اینکر نے کیا کرنا ہے، اینکر نے کلاک وائز یعنی اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اس سے وہ سوال اس سے شروع کرے گا کہ ہاں بھائی یہ ٹاپک ٹیچر نے دیا ہے، آپ بولنا شروع کر دیں. اب یہ بچہ بولے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو اینکر ہے ان کا لیڈر ہے یہ لکھ لے گا، نوٹ کر لے گا. پھر یہ بولے گا اپنا پوائنٹ آف ویو، یہ پھر نوٹ کرے گا، یہ بولے گا، نوٹ کرے گا. اسی طرح چلتے 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 یہاں تک بات آ جائے گی. ہر بچہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گا اور ہر بچے کا پوائنٹ آف ویو ایک ہی ٹاپک پہ یہ بچہ کیا کرتا جا رہا ہے، نوٹ ڈاؤن کرتا جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں راؤنڈ رابن برین سٹارمنگ، ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ یہ اس ساری بات کا خلاصہ بتا دیتا ہے. اینڈ پہ ٹیچر کو ساری اپنی گروپ ڈسکشن کا یہ بچہ خلاصہ بنا دیتا ہے. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو نارملی باقی بچوں سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتا ہے گروپ کے اندر. اس کے بعد ہے جی گروپ انویسٹیگیشن. اس میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیتی ہیں، ہر گروپ اپنا اپنا کام ٹاسک پورا کر دیتا ہے اور وہ پھر کولیکٹیولی پورا گروپ آ کے 1 بائی 1 پریزنٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر ٹیچر نے پرابلم دے دیا کہ جی آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کائنڈز آف سینٹینسز ہیں، ان کی ایکسپلینیشن. تو ایک گروپ میں 4 ممبر ہیں، تو ایک نے سمپل ٹینس بتایا، سمپل سینٹینس بتایا، ایک نے نیگیٹو، ایک نے کویسچن والا. تو اس طرح 4 جو گروپ اسٹوڈنٹ ہیں ہر ایک نے ڈفرینٹ ٹاسک آ کے پہلے وہاں پہ ڈسکس کر لیا گروپ میں، پھر یہاں پہ آ کے پریزنٹیشن دے دیں گے. یہ ہوتی ہے گروپ انویسٹیگیشن. سرکل آف دا سیج. سرکل آف دا سیج جو ہے نا یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. اس میں ٹیچر کہتا ہے کہ ہاں بچوں کون اس سوال کا جواب دے گا، ٹھیک ہے، کون اس سوال کا جواب دے گا. اب بچے کیا کرتے ہیں، ہینڈ ریز کر. یہ نظر آ رہی ہے سلائیڈ سرکل آف دا سیج والی پلیز؟ نو سر، نظر نہیں آ رہی. آپ کی کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ نظر آ رہی ہے جی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی ہے سلائیڈ؟ نو سر. نو سر. اوکے بتائیں نا، پھر بتایا تو کریں نا. پھر اب میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں ایسے ہی. چلیں جی میں ڈسپلے کرتا ہوں. ابھی بتائیے گا پلیز. جی آپ شو ہو رہی ہے؟ جی یس سر. کبھی ہو رہی ہے موڈس ٹائپس آف کوآپریٹیو. ہاں جی. اس میں دیکھیں سب سے پہلے یہ سرکل آف دا سیج لکھا ہوا ہے. یہ والی سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ یس یس سر. یس سر. اب یہ امیج دیکھیں نیچے والی. اس میں ٹیچر جیسے یہ والی پریکٹس ہمارے ہاں کامن ہے. تھنک پیئر شیئر بھی کسی حد تک یوز ہوتی ہے، باقی جگسا بہت کم یوز ہوتی ہے. راؤنڈ رابن برین سٹارمنگ بھی ہمارے ہاں کامن پریکٹس نہیں ہے، لیکن یہ سرکل آف دا سیج ہمارے ہاں کامن ہے. ہم اکثر کلاس میں کہتے ہیں کہ جب ٹیچر نے بزی ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ ویسے تو یہ مطلب ٹیچر کے مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن ہم جو یوز کرتے ہیں ہمارے ہاں ایجوکیشن جو سسٹم ہے، ہم کہتے ہیں کون بچہ سبق پڑھے گا، کھڑا ہو جائے. 3-4 بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سنائیں گے، یا کون اس سوال کا حل بتائے گا، جواب بتائے گا. کالجز یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے. ٹیچر اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ باقی کلاس کے بچوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. اب 3-4 بچے وہ سیج کہلاتے ہیں. ٹیچر کہتا ہے کون بچہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، تو بچے ہینڈ ریز کرتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹیچر کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی 4-4 کے گروپس میں آپ بچوں کو یہ چیز سمجھائیں. اس کو کہتے ہیں سرکل آف دا سیج. تو وہ بچے جن کو نہیں آتا ہوتا کویسچن، وہ اس بچے کو جو ہے وہ سرکل میں آ جاتے ہیں اس بچے کے، اور وہاں سے اس کی بات سنتے ہیں. یہ سلوشن دیتا ہے اس کو سنتے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو اس سے پوچھتے ہیں. اس کو سرکل آف دا سیج کہتے ہیں. پھر ہے ٹاکنگ ٹکٹس.
ٹیچر کوئی ٹاسک اسائن کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم ڈیوائڈ کر کے دے دیتا ہے. مثال کے طور پر گروپ اے بی سی ڈی 4 گروپ ہیں, وہ کہتا ہے گروپ اے کے 10 منٹ ٹائم ہے, گروپ بی کا بھی 10 منٹ ہے, سی کا بھی 10 منٹ, ڈی کا بھی 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پھر کیا کرتا ہے 1 2 3 4 جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو ٹائم دیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ 1 جو ہے 2 منٹ بات کرے گا, 2 3 منٹ بات کرے گا, 4 2 منٹ کرے گا, 5 جو 3 ہے وہ 2 منٹ بات کرے گا, 4 3 منٹ بات کرے گا. اب ٹاپک ایک ہی ہے, اس کے پارٹس انہوں نے خود ڈیوائڈ کر لینے ہیں بچوں نے, اور ہر بچے کو ایک ٹائم فریم دیا ہوا کہ اتنا ٹائم آپ نے آ کے اسٹیج پہ بولنا ہے, ڈائس پہ بولنا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹاکنگ ٹکٹس. اس کے بعد ہے سرکل, ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل. یہ اگر آپ دیکھیں تو 2 سرکل ہیں, ایک سرکل باہر والا ہے یہ والا, ایک سرکل اندر والا ہے. تو باہر والے بچوں کا منہ اندر کی طرف ہے, اندر والے بچوں کا رخ باہر کی طرف ہے. تو اس میں مثال کے طور پر ٹیچر نے بچوں کو سمجھانا ہے واٹ از یور نیم, انگلش میں اس نے ٹیچر پریکٹس کروا رہا ہے انگلش بولنے کی. واٹ از یور نیم, واٹ از دا نیم آف یور فادر, ان وچ کلاس ڈو یو ریڈ. تو یہ مختلف چھوٹے چھوٹے سینٹنس وہ پریکٹس کروانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے بچوں کے 2 سرکل بنوا دیتا ہے. اب یہ بچی یہاں سے سٹارٹ ہوئی نا, اس نے اس سے انٹریکشن سٹارٹ کیا, یہ گھومتے 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 دوبارہ جب یہاں پہ آئے گی تو گیم ختم, کہانی ان کی ختم. تو اس طرح کلاس میں جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کا ایٹ لیسٹ آدھے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل. تو اس طرح بھی بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن سے سیکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک میں نے آپ کو کروانا ہے سلائیڈ کا بتائیے گا, پرابلم سالونگ میتھڈ. یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے؟ یس سر, ہو رہی شو. اچھا, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پرابلم سالونگ میتھڈ. پرابلم کا سلوشن جو ہے نا ایک سائنٹیفک وے میں نکالنا, یہ اصل میں پرابلم سالونگ میتھڈ ہوتا ہے. ایک جیسے ہم دیکھیں نا کہ ہم ٹیچر نے سوال دیا, سوال پڑھایا کہ 1 ڈیجٹ ایڈیشن پڑھائی, 5 جمع 5 کتنا ہوتا ہے, 5 جمع 3 کتنا ہوتا ہے. دوسری کلاس کے بچے کو وہ کیلکولیشن فنگر پہ کرے گا یا چیزوں کو گن کے کرے گا, جس طرح بھی, یا لائنیں لگا کے کرے گا. تو 5 + 3 = 8 اس نے کیلکولیشن کر لی. اب ٹیچر نے اب اس کو اس سے اگلے لیول کا ایک پرابلم دیا, وہ یہ دیا کہ 6 جمع 7. اب بچے نے سنگل ڈیجٹ وہ ایڈیشن پڑھی ہوئی تھی اور بلو 10 پڑھی ہوئی تھی, وہ 3 جمع 2, 1 جمع 4, 4 جمع 2, 6 جمع 1, ٹھیک ہے, 7 جمع 2, وہ 9 تک تو اس طرح ایڈیشن کرتا رہا. لیکن اب ایک نیا اس کے لیے مسئلہ بن گیا کہ ٹیچر نے اس کو مور دین 10 جو ہے نا ٹوٹل اس کی ایڈیشن دے دی ہے. تو اب بچہ اس کے لیے یہ ایک پرابلم ہے اس کے لیے, تو اس کے لیے وہ اس کا سلوشن نکالنے کی خود سے کوشش کرتا ہے. ٹیچر نے اس کو اب نہیں بتایا اس کا حل. اور یہ آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دیں, آپ ٹیچنگ کرتے ہوں گے تو اس طرح کے بچے موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بتانے سے پہلے پریویس نالج کی بیس پہ نیکسٹ لیول کا کویسچن خود سالو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بچوں کے اندر یہ صلاحیت ڈیولپ کرنے کا جو میتھڈ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں, پرابلم سالونگ میتھڈ. اور اچھا یہ بتائیں, یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈولوجی ہوگی یا ٹیچر سینٹرڈ؟ سر یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. یس, یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے. اب جب بڑی کلاسز میں ہم بات کرتے ہیں اس کو سائنٹیفک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے نا 6 سٹیپس ہوتے ہیں. پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ آپ کے پیپر میں امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ویسے دیکھ لیتے ہیں. پھر جو ہے وہ ہائپوتھیسس بنانا, پھر ڈیٹا کلیکشن, ایویلویشن, ٹینٹیٹیو سولوشن اینڈ ویریفیکیشن آف ریزلٹ. یہ آپ نے چھوڑ دینا ہے. میں آپ کو جو PDF فائل دوں گا اس میں بھی یہ موجود نہیں ہوگی, یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ اگلی 2 سلائیڈز ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیڈکٹیو پرابلم سالونگ اپروچ, ایک ہوتی ہے انڈکٹیو پرابلم سالونگ اپروچ. اب اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے سے پہلے اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ بچوں کو سکھاتے ہیں مثال کے طور پر, بھائی اینیمل جتنے بھی ہوتے ہیں نا ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اور ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اور وہ چل بھی سکتے ہیں. اب یہ 3 خصوصیات آپ نے بچوں کو بتا دی, ٹھیک ہے. تو اب وہ بچہ, آپ نے ایگزامپل اس کے سامنے ایک ڈاگ کی رکھی یا ایک اس کی رکھی, بکری کی رکھی, بھیڑ کی رکھی, بلی کی رکھی, کتے کی رکھی.
ان میں سے کوئی ایک سمپل آپ نے ایگزامپل رکھی اور آپ نے کہا جتنے بھی اینیمل ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی اینیمل ہیں ان سب کی بھی 4 ٹانگیں ہوں گی، جسم پہ بال ہوں گے. ایک یہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے آپ یہ کہیں کہ جتنے بھی اینیملز ہوتے ہیں نا تو ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ان کے جسم پہ بال بھی ہوتے ہیں، وہ دودھ بھی دیتے ہیں اور چلتے بھی ہیں. یہ خصوصی جتنے بھی اینیمل ہیں. تو آپ بچے سے کہیں کہ اس کی کوئی ایگزامپل دیں. اب یہ اس کے الٹ کام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی، سنگل اینٹیٹی، سنگل ایگزامپل. جب آپ ایک ایگزامپل، ایک چیز کو دیکھ کے جنرلائز کر دیں کہ باقی بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو یہ ڈیڈکشن ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر نوشہر و فیروز کے ہیں، وہاں پہ آپ کی اسد سومرو سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسد بہت اچھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار نوشہر و فیروز کے لوگ تو بڑے مہمان نواز، بہت اچھے ہوتے ہیں. اب آپ پورے نوشہر و فیروز کے لوگوں سے ملے ہیں، اس کی 10-12 لاکھ آبادی ہے، ان سارے لوگوں سے ملے ہو؟ نہیں. کتنوں سے ملے ہو؟ ایک سے. آپ نے کیا کیا؟ انڈکشن کی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے ایک چیز کو جنرلائز کر دیا سارے نشور فروز پہ، 8 لاکھ لوگوں پہ، ٹھیک ہے. اب اسی شہر کے اندر آپ ایک بندے سے نہیں ملے ہو، آپ 5-7 بندوں سے مل چکے ہو جو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو آپ کا کنسرن بندہ تھا اس تک ابھی تک آپ پہنچے ہی نہیں ہو. تو آپ جب ان لوگوں سے مل چکے ہو نا تو آپ اپنے اس جو آپ کا ہوسٹ ہے، میزبان ہے، اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اس کا پتہ پوچھتے تو ہر بندے نے بڑا پرتپاک ویلکم کیا. آپ نے ان ایڈریس پوچھا تو ایڈریس بتایا، آپ جہاں رکے تو انہوں نے بڑے ادب احترام سے تہذیب کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں آپ نے کیا کہا، آپ کہیں گے کہ یار یہ سارے اتنے اچھے ہیں تو وہ بندہ بھی اچھا ہوگا یار اس علاقے کا. اب یہ ڈیڈکشن ہے. ایک آخری مثال کلاس روم کے دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا، سمجھ کے اس کو یوز بھی کیجیے گا اپنی ٹیچنگ میں. آپ نے بچوں کو 2 چیزوں کا ڈفرنس پڑھانا ہے، ایک ہے لیونگ تھنگز اور ایک ہے نان لیونگ تھنگز. اب آپ کیا کرتے ہیں، 2 میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. پہلا میتھڈ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے کلاس میں بچوں کے سامنے پڑی ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بچوں یہ جو ٹیبل ہے کیا یہ حرکت کر سکتی ہے؟ اوبویس ہی بات ہے، بچے کہیں گے نو سر. پھر آپ کہیں گے بچوں کیا یہ سانس لے سکتی ہے؟ کہیں گے نو سر. کیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ خود پروڈیوس کر سکتی ہے؟ بچے صاحب ذرا کہیں گے نو سر. پھر آپ جو ہے نا خود چلیں گے تھوڑا سا، آپ کہیں گے کہ میں چل سکتا ہوں، یس. آپ سانس لے کے دکھائیں گے، سانس لے سکتا ہوں، یس. میرڈ ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے بچے ہیں، یس. تو کیا ڈفرنس ہوا بچوں؟ تو بچے کہیں گے کہ سر وہ جو ہے نا وہ اس طرح اس کی خصوصیات یہ ہیں، آپ کی اس سے الٹ ہیں. اب آپ نے دونوں طرف سے جاندار چیز کی بھی اور بے جان چیز کی بھی ایگزامپل دی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بچوں آپ جہاں جو چیز بھی بے جان دیکھو گے نا، نہ وہ حرکت کرے گی، نہ وہ سانس لے سکے گی، نہ وہ بچے پیدا کر سکے گی، وہ نان لیونگ ہوگی جس کی یہ خصوصیات ہوں. اب بچے دروازے کو دیکھیں گے، بچے جو ہے وہ باہر پڑی کسی اینٹ کو دیکھیں گے، بیگ کو دیکھیں گے، کتاب کو دیکھیں گے، کمرے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے. وہ مختلف چیزیں دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا یہ جو بھی چیزیں نہ موو کر سکتی ہیں خود سے، نہ سانس لے سکتی ہیں، نہ ریپروڈیوس، تو وہ ساری کی ساری نان لیونگ ہے. اب اس کو کہتے ہیں انڈکشن. جب آپ ایگزامپل بیان کر کے پھر پوری پاپولیشن پہ اس کو کیا کریں، جنرلائز کریں، یہ انڈکشن کہلاتی ہے. اور جب اب یہ دوسرا میتھڈ ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں پہلے کہ بیٹا بورڈ کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ ایک سائڈ پہ لیونگ، ایک سائڈ پہ نان لیونگ، اور بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ لیونگ سنگ کی یہ خصوصیات ہیں، نان لیونگ کی یہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنی اور ٹیبل کے ایگزامپل اینڈ پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور مثال، آپ سارا جو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے اس کے سارے رولز پڑھا کے اینڈ پہ اس کی ایگزامپلز دیتے ہیں. یہ ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، ٹھیک ہے. اور پہلے ایگزامپل دیتے ہیں بعد میں رولز پڑھاتے ہیں، تو یہ انڈکٹیو میتھڈ ہے. ہوپ فلی سمجھ آ گئی اس کی. یہ ایرسٹوٹل نے دیا تھا ڈیڈکٹیو میتھڈ. اس کو بھی سمپل کر کے نوٹس اس کے انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو مل جائیں گے. تو ڈیڈکٹیو میتھڈ میں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے جنرل بات کرتے ہیں اور پھر اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو 5-6 ایگزامپل دے دی ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنی ہے. اگر پیپر میں پوچھ بھی لیا جاتا ہے کہ آپ ڈیڈکٹیو میتھڈ سے کیسے پڑھائیں گے تو یہ ایگزامپل آپ فالو کر سکتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو دیے ہیں.
تو یہ جو ہے اس میں ہم پہلے جنرل بات کرتے ہیں، پھر اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں، میجر پریمس سے مائنر پریمس کی طرف آتے ہیں، کنکلوژن پھر ہم ڈرا کرتے ہیں کہ اگر میجر چیز سارے جاندار ایسے ہیں تو ڈاگ بھی ایسے ہوگا، سارے جاندار حرکت کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، ساری نان لیونگ تھنگز ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی تو ٹیبل بھی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں ڈائریکشن، ہائر سے لوور کی طرف، جنرل سے اسپیسیفک کی طرف. اس کے برعکس جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، انڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے برعکس کیا ہوتی ہے، انڈکٹیو میتھڈ ہوتا ہے. تو انڈکٹیو میتھڈ میں ہم کہاں سے چلتے ہیں، اب یہ دیکھیں اسپیسیفک ٹو جنرل. ٹھیک ہے، یہ ڈاگ سے اس کی طرف، پہلے ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف آئے تھے. تو یہ دو بہت ویل نون میتھڈ ہیں، انڈکشن اینڈ ڈیڈکشن میتھڈ. پرابلم سالونگ کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس سے بچوں کی ہر لیول کی تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان کے اندر بچوں کے اندر کوآپریشن آتی ہے، بٹ اس لیے ٹائم ٹیکنگ ہے. اگلا جو میتھڈ ٹیچنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کویسچن آنسر میتھڈ. اب جو کویسچن آنسر میتھڈ ہے نا جی، یہ سقراط نے دیا تھا. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو تھرو کویسچن اینڈ آنسر جو ہے کسی بھی ٹاپک کو سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹا آج ہم فلیگ، نیشنل فلیگ آف پاکستان کے 4 صوبوں کے بارے میں، پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. سپوز کریں فلیگ کی ایگزامپل سمپل ہے، وہ لے لیتے ہیں. اب آپ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ میں سے کس کس نے جھنڈا دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ انٹروڈکٹری کویسچن ہے. ٹھیک ہے، جھنڈے میں کتنے رنگ ہیں، جھنڈے میں 2 رنگوں کے علاوہ اور کون سی چیز موجود ہے. یہ آپ نے سوال کیے انٹروڈکشن لیول کے. ٹھیک ہے، 4 ٹائپس کے کویسچن آپ پوچھتے ہیں کویسچن آنسر میں، انٹروڈکٹری، ڈیولپنگ، ریکیپیچولیٹری اینڈ ایویلویٹری. جو انٹروڈکٹری کویسچن ہوتے ہیں وہ آپ کے نالج کو، یعنی پریویس نالج چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور جو ڈیولپنگ ہیں، تو اب آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اب یہاں پہ ٹیچر فلیگ کے بارے میں ڈیولپنگ کویسچن کس طرح کے کرے گا. ڈیولپنگ کویسچن کا مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ اب اس نے یہ ٹاپک سمجھانا ہے بچوں کو کہ فلیگ میں 2 کلر ہیں، گرین کس کو شو کرتا ہے، وائٹ کلر کس کو شو کرتا ہے، سٹار کس کو کرتا ہے، اور جو کریسنٹ ہے ہلال وہ کس چیز کو، چاند جو ہے وہ کس چیز کو شو کرتا ہے. کون بتا رہا ہے، شاباش. تو کس ٹائپ کے کویسچن ہم کریں گے ڈیولپنگ کے لیے. What is the color? جی سر, what is the color of the national flag? نہیں وہ تو ہم نے پہلے پوچھ لیا نا، انٹروڈکٹری. Okay. So what سر can ہم we see on the flag? یہ بھی ہم نے سر بات. ہم پوچھیں گے کہ کیوں ہمارے جھنڈے کا کلر وائٹ اور گرین ہے، ہاں وائٹ کا کیا یہ مطلب ہے سوال، اور گرین کا کیا. ہاں ہمارے جھنڈے میں جو گرین کلر ہے اس کا پرپز کیا ہے، ہمارے جھنڈے کے اندر وائٹ کلر ہے اس کا پرپز کیا ہے. اب سر جو کریسنٹ اور سٹار ہے وہ کیا شو کر رہے کیا ہیں. شو کرتے ہیں، یس ایگزیکٹلی، ویل ڈن. ٹھیک ہے، یہ ڈیولپنگ کویسچن ہوں گے. اب دیکھیں آپ نے انٹروڈکشن میں پوچھا بچے کو، کچھ کو پتہ ہوگا، کچھ نے ابھی تک جھنڈے کو غور سے دیکھا ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یا ان کو کلر کا نام لینا ہو سکتا ہے نہ آئے. تو 4 چیزیں ہوتی ہیں، سبز اور سفید رنگ اور چاند اور ستارہ، یہ ہمارے جھنڈے کے 4 کمپوننٹ ہیں. یہ تو انٹروڈکٹری میں پوچھ لینا آپ کے ہمارے جھنڈے کا رنگ کون سا ہے بھائی، ہمارے جھنڈے میں کیا کیا چیزیں. اب آپ نے دوسرے میں پوچھنا ہے کہ ہمارے جھنڈے میں جو ریڈ گرین کلر ہے، وائٹ کلر ہے، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، چاند کس کو، ستارہ. اب یہ 4 کویسچن آپ نے کرنے. ٹھیک ہے، اب ہے ریکیپیچولیشن. اب اس میں اب دیکھیں صاحب ذرا، آپ بچے سے سوال کریں گے وہ نہیں بتا سکے گے تو آپ نے بتانا ہے ان کو، یہ نہیں ہے کہ صرف ان سے ہی سنتے جانا ہے. پھر ہے ریکیپیچولیٹری. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، وہی جو سوال ہے نا وہ ریکیپیچولیٹ کریں گے. جیسے اب مثال کے طور پر ایسے بچوں، جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ گرین کلر کس کو شو کرتا ہے، تو گرین کلر مسلم میجورٹی کو شو کرتا ہے. یہ بتا چکے ہوں گے آپ، ریوائز کروائیں گے جان بوجھ کے سوالات کی شکل میں. پھر میں نے بیٹا آپ سے پوچھا کہ جو وائٹ کلر ہے یہ کس کو شو کرتا ہے، یہ نان مسلم مائنورٹی کو کرتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کریسنٹ وہ بھی پروگریس، ترقی کو کرتا ہے. اور پھر میں نے پوچھا بیٹا آپ سے سٹار، وہ 5 اس کے کونے تو 5 پلرز آف اسلام کو ظاہر کرتا ہے. اب آپ ہیں ایویلویشن پہ، ایویلویٹری اپروچ پہ. ٹھیک ہے، آپ نے درمیان میں کہیں بتا بھی دیا کہ ہمارا جو نیشنل فلیگ ہے وہ امیر الدین قدوئی نے بنایا تھا، اور یہ جو بھی جھنڈے سے متعلق معلوم. اب آپ 2-3 کویسچن سمپل سے دوبارہ پوچھیں گے کہ کیا سارے بچوں کو یہ جھنڈے کے بارے میں جو معلومات تھی یہ کلیئر ہو گئی ہے.
یہ ہوتا ہے جی کویسچن آنسر میتھڈ. بہت سمپل ہے اور بہت مزیدار میتھڈ ہے, لیکن اس کے لیے سب سے مشکل کام ہمیں ہر لیول کے لیے کویسچن تیار کرنے میں ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ٹائم ٹیکنگ ٹاسک ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم انٹروڈکٹری, ڈیولپنگ, ریکیپیچولیٹری اینڈ ایویلویٹری کویسچن ڈیزائن کریں. اس کے علاوہ اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ اس میں بچے کی لرننگ ایکٹیو ہوتی ہے, بچہ بڑا اٹینٹیو اٹریکٹیو ہو کے بیٹھتا ہے, بچہ خود سے سوچتا ہے, اس کا پریویس نالج یوز ہوتا ہے. یہ اس کی خصوصیات ہیں. یہ دو میتھڈ ہیں, ریسیٹیشن میتھڈ اینڈ سٹوری ٹیلنگ میتھڈ. یہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج. اب دیکھیں ریسیٹیشن میتھڈ کیا ہوتا ہے, ریسائٹ کرنا. اب یہ ہمارے یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں مساجد کے اندر, آپ نے بچوں کو, فیملی کے بچوں کو دیکھا ہوگا, وہ بیسیکلی ریسیٹیشن میتھڈ, رٹا لگانا, یہ بھی ہے ایک میتھڈ. اسکولوں کے اندر بھی ہوتا ہے جہاں پہ ٹیچر کیا کرتے ہیں, جن کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ بچے کسی طرح 5ویں کے امتحان کو پاس کر جائیں. ٹھیک ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, پاس کرانا. پھر وہ کیا کرتے ہیں, رٹا لگواتے ہیں. وہ سوال لکھ کے دے دیتے ہیں, جوابات نشان لگا دیتے ہیں یا کوئی ہینڈ بک سے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی یہ اس سوال ہے, اس کے یہ جوابات ہیں, آپ کے پاس آدھا گھنٹہ یاد کر کے سنائیں. یہ ہوتا ہے ریسیٹیشن میتھڈ. ٹھیک ہے, اس میں بچے کی انوالومنٹ نہیں ہوتی, یعنی لرننگ میں نہیں ہوتی, بس اس نے وہ چیز کو رٹا لگانا ہوتا ہے, سمجھ کوئی نہیں ہوتی بچے کو. تو یہ ریسیٹیشن ہے, یہ ایک پیسیو لرننگ اپروچ ہے. سٹوری ٹیلنگ میتھڈ, سٹوری ٹیلنگ میتھڈ پلیٹو نے دیا تھا. تو ایک ٹاپک کو نا ایک سٹوری کی شکل میں پریزنٹ کیا جانا, یہ سٹوری ٹیلنگ میتھڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک ٹاپک کو ایک سٹوری, اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پر بیج سے پودے بننے کا عمل. ایک کسان تھا, تو اس کے گھر میں چنے کے بہت سارے دانے پڑے ہوئے تھے. تو ایک دن بارش ہو گئی, تو اس نے کہا زمین تو اب گیلی ہو گئی ہے, تو کیوں نہ میں یہ چنے کے بیج کو زمین کے اندر دبا دوں. جیسے ہی اس نے دبایا تو اس نے دیکھا کہ گرین کلر, سبز رنگ کی کوئی کونپلیں سے نکل آئی ہیں. پھر اس نے اس کو تھوڑا سا اور پانی دیا, وہ بڑا ہوتا گیا, اس پہ پھول لگ گئے, پھر اس پہ وہ پھل لگ گیا, پھر وہ خشک ہو گیا. پھر اس نے کاٹا, تو اس نے تو ایک بیج زمین کے اندر دبایا تھا, زمین کے اندر بویا تھا, اب اسے 50 بیج مل گئے, تو وہ بہت خوش ہو. اب دیکھیں یہ سارا پروسیس تھا بیج سے پودا بننے کا عمل, اور اس میں پہلے کیا روٹس بنتی ہیں, پھر شوٹ, پھر پھول لگتے ہیں, پھر پھل. یہ پروسیس سمجھانا تھا, اور اس کو کیسے سمجھایا, ایک کہانی کی شکل میں. دیٹ از ناؤن ایز سٹوری ٹیلنگ میتھڈ. یہ نارملی ہمارا یوز ہوتا ہے سوشل سائنسز کے اندر, جیسے معاشرتی علوم آپ پڑھاتے ہیں, جیسے آپ اخلاقیات پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مضامین کے اندر یہ سائنس میں بھی کسی حد تک یہ کہیں کہیں پہ, سارے ٹاپکس تو نہیں, میرا کہیں کہیں پہ یوز ہو سکتے ہیں. میتھ میں بھی یوز ہو سکتے ہیں کہ ایک بچہ تھا, تو اس کو اس کی امی نے 100 روپے دیے. جب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ محلے کا ایک بچہ رو رہا تھا. تو اس بچے جو بچہ تھا, سپوز کریں اس کا نام احمد تھا, تو احمد نے اس روتے ہوئے بچے سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو. اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہے, امی کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, مجھے بھوک لگی ہے. تو وہ اس میں سے 50 روپے اس کو دے دیتا ہے, اور وہ 20 روپے کی اپنی بال پین لے کر آتا ہے. تو اب جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہوں گے, تو آپ بچوں بتاؤ کتنے پیسے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ حساب کرنے لگتا ہے, وہ لکھتا ہے, کبھی اپنی فنگرز پہ کیلکولیشن کرتا ہے, کبھی وہ سوچنے لگتا ہے اشاروں سے. پھر وہ گھر آتا ہے اور پھر وہ کیلکولیشن کرتا ہے اپنی کاپی سے. تو اس کی امی آ جاتی ہیں, اس سے پوچھتی ہیں کہ احمد کیا کر رہے ہو. تو وہ بتاتے ہیں امی میں حساب کر رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس تو 100 روپے تھے, 50 میں نے ادھر دے دیے. امی کہتی ہیں ہاں ویل ڈن, بہت اچھا کیا آپ نے. تو 20 میں نے جو ہے وہ اس کی تو بال پین لے لی, اب میں یہ کیلکولیشن کر رہا ہوں کہ مما میرے پاس باقی کتنے بچے. تو امی کہتی ہیں ہاں بیٹا آپ نے پھر کر لیا, دکھاؤ. ہاں ماں کر لی ہے مما, یہ 30 روپے بچے ہیں, یہ دیکھیں میرے پاس بھی 30 ہیں اور ادھر بھی 30 جواب آ رہا ہے. تو مما کہتی ہیں ہاں ویل ڈن. اب یہ دیکھیں اس نے سبٹریکشن کا کانسیپٹ ایک سٹوری کی شکل میں بتایا. یہ ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ میتھڈ. ٹھیک ہے, تو اس میتھڈ کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے جی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا ہوگا
اس کو کل ہم ڈسکس کریں گے. اب آپ کو کچھ کویسچن میں گروپ کے اندر بھیج دوں گا انہی سلائیڈس کے اینڈ پہ. آپ نے ان کے جوابات آج کے جتنے بھی ٹاپکس ہمارے ہیں میں آپ کو ڈفرینٹ سچویشنل کویسچن شیئر کر دوں گا انشاءاللہ تعالی 9 بجے تک. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ ان کو دیکھنا ہے اور دیکھنے کے بعد ان کے جو ہم نے آج پڑھا ہے انہی سے ریلیونٹ ہوں گے. آپ نے ان کی پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ بنا کے ہمارے ڈسکشن گروپ میں شیئر کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی آپ میں سے جو اسٹوڈنٹ ہمارا ریگولر سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارا انشاءاللہ 40 سے 50 ڈیز کا ہمارا جو ہے وہ فل فلیج سیشن ہوگا یہ آپ کی پریپریشن کا. تو اس میں ہم نے فیس رکھی ہے صرف 2000 روپیز مکمل سیشن کی A to Z. تو جو رجسٹریشن اپنی کروانا چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ یکم سے ہم ریگولر سیشن کا بھی آغاز کر دیں گے. آپ کو پہلے مکمل ایک یونٹ کے نوٹس دیں گے A to Z مکمل نوٹس دیں گے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ ہے کہ لیکچر وائز دے دیں گے. جس دن جو لیکچر ہوا اس کے نوٹس آپ کو بھیج دیں گے, ساتھ میں اس کی ایکسرسائز بھی آپ کو سینڈ کریں گے ڈیلی بیسس پہ. ہر لیکچر کی ایکسرسائز ہوگی, اس میں 4 سے 5 کویسچن ہوں گے, وہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ سالو کر کے ہمیں ڈسکشن گروپ میں بھیجنے ہوں گے. وہاں پہ ان کی میں اسیسمنٹ کروں گا کہ کس نے کس طرح سے آنسر کیا ہوا ہے. تو یکم سے ریگولر سیشن سٹارٹ ہوگا. 2000 ہماری فیس ہے. اگر کوئی ہمارا سیشن جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہ واٹس ایپ نمبر ہے 0328055905. یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے. اسی پہ ہمارا اکاؤنٹ بھی ہے, جیز کیش کا بنا ہوا بھی ہے اور ایزی پیسہ بھی. لیلا بطول کے نام سے اکاؤنٹ ٹائٹل ہوگا, جیز کیش ایزی پیسہ. آپ اس پہ پیمنٹ کر کے اسکرین شاٹ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یکم کو جو ریگولر سیشن ہم سٹارٹ کروائیں گے اس میں آپ لوگوں کو ایڈ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. کسی کے کویسچن ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی سر ایک تو ٹائمنگ کا ایشو ہے. ٹائمنگ ہم نا ہاں ٹائمنگ والا جو پرابلم ہے اس کو ہم سالو کریں گے یکم کے بعد انشاءاللہ تعالی. ہم اس کو آفٹر عشاء پریئر رکھیں گے. باقی لیکچر کی ریکارڈنگ بھی آپ سب کو ملا کرے گی ڈیلی بیسس پہ جیسے اب مل رہی ہے. تو جن کا جو پرابلم ہوگا لائیو سیشن نہیں جوائن کر سکیں گے تو وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی سننا چاہیں تو یہ آپشن بھی ہوگا. جی کوئی اور پرابلم؟ سر ابھی آپ نے ڈیورنگ لیکچر آپ نے کہا کہ اب جو ٹیسٹ ہوگا وہ پرائمری ٹیچرس کے لیے ہوگا. تو جو ٹیچرس آلریڈی پرائمری میں جاب کر رہی ہیں اور ایک لمبا ٹائم ہو گیا ہے پھر سر ان کے لیے کیا ہے, کیا یہ ٹیسٹ ان کے لیے نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو فائدہ اس کا پریکٹیکلی ان کے لیے فائدہ مند تھا EST والا ٹیسٹ. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ گورنمنٹ, مجھے جو خبر ملی ہے کہ وہ PSTs کے لیے بھی, کیونکہ نیو ریکروٹمنٹ بھی شاید ہوگی تو وہ مے بی اس کے لیے کریں. نہیں تو EST کے لیے اگر ٹیسٹ ہوتا ہے یا SST کے لیے وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے EST والا ٹیسٹ جو PSTs ہیں. ہاں اگر حکومت آپ کی وہ مینڈیٹری کر دیتی ہے لائسنس ٹیسٹ PSTs کے لیے جو PST ہیں تو ان کو آگے 3 سال کے لیے ہم نے مزید رکھنا ہے یا کیا کرنا ہے ان کا فیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ آپ کا یہ ٹیسٹ رکھ لے اور اس پہ اس کو مینڈیٹری کر دے. یہ پالیسی اسی جنوری میں آ جائے گی, ٹھیک ہے, سوری دسمبر کے دسمبر میں, دسمبر سے پہلے دسمبر کے اینڈ پہ جنوری تک آ جائے گی پالیسی نئی. سر مجھے یہ پوچھنا کہ یہ جو آپ پیڈاگوجیکل پریپریشن کروا رہے ہیں, جی جی یہ سیم ہوگی نا پرائمری کی اور سیکنڈری کی پیڈاگوجیکل پریپریشن جو آپ کروا رہے ہیں؟ پیڈاگوجیکل سیم ہوگی, باقی جو سبجیکٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا. اس لیے تو میں نے یہ سٹارٹ کرایا کیونکہ یہ سیم ہوگی سب کے لیے. سب کے لیے چلیں ٹھیک ہے. ان کیس اگر چینج ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, اس سیشن کا JESTs کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ انہوں نے آگے پھر سال ذرا پروموشن اگر لینی ہے تو ان کو فائدہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پالیسی نہیں ہے نا, یہ تو ہماری ایسے آئیڈیاز ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کا ہو اس کا ہو. اب چونکہ بہت کم پارٹیسپینٹ نے ایک تو اس میں ٹیسٹ میں اپلائی کیا تھا 4000 ٹوٹل پورے سندھ سے, اس میں سے 400 کے 450 لوگ کوالیفائی ہوئے ہیں. تو پاسبل ہے کہ دوبارہ سب کے ساتھ ہر کیٹیگری کا ٹیسٹ اس دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ پاسبلٹیز ہیں. سر سیکنڈری کا لائسنس بھی اب کی بار ہوگا, جو پریب میں ٹیسٹ ہے وہ سیکنڈری کے لائسنس کا ہے. ہاں آئی تھنک سو سیکنڈری کا شاید ہو. جی آپ اس کیس پہ پریپریشن کروائیں گے اگر سیکنڈری کے لیے ہوتا ہے تو؟ جس کے لیے مرضی ہو, میں نے پیڈاگوجی کی پریپریشن کروانی ہے. آپ صرف پیڈاگوجی کروائیں گے؟ میں صرف باقی آپ کے سبجیکٹ تو نہیں کرا سکتے نا. آپ دیکھیں اگر وہ سیکنڈری کا کہتے ہیں مثال کے طور پر جو سائنس کیٹیگری کے ہیں
تو وہ فزکس کیمسٹری اور بایو میتھ کا کہتے ہیں یا کمپیوٹر کا کہتے ہیں. تو وہ تو پھر آپ لوگوں کی اپنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں نا وہاں سے کویسچن آنے ہیں, MCQs ہوں گے وہ بھی, تو وہ تو ادھر سے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو کوئی سیشن جوائن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ میں سے جو سبجیکٹ جو پڑھا رہی ہوں گی یا پڑھا رہے ہوں گے تو ان کو انہی چیزوں کو گو تھرو کرنا پڑے گا. اور سر میں نے پیڈاگوجیکل سلیبس دیکھا تھا تو اس میں مجھے تینوں کیٹیگریز کا ایک ہی سلیبس لگ رہا ہے. ہاں سلیبس تو سیم ہوگا. پیڈاگوجی تو سیم ہی ہوگی نا. اب اگر جی جی سیکنڈری کا بالکل ہوگا مجھے تو اس میں سبجیکٹ جو جی 40% ہے نا وہ آپ کے 9th 10th کے وہ چینج سبجیکٹس ہوگا. ہوں گے. آرٹس والوں کے لیے اب دیکھیں جی جی 8ویں تک تو جنرل بات ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, جنرل ٹیچر ہی ہوں ہوتے ہیں, مطلب سلیبس آلموسٹ چیزیں ملتی جلتی. لیکن 9th 10th میں آپ دیکھیں میتھ بھی ہر لیول کی ہوتی ہے, سائنس کے سبجیکٹ بھی جی ڈفرینٹ ہیں. تو آرٹ سائنس کی 2 کیٹیگریز ہوپ فلی بنیں گی, ٹھیک ہے. جنرل جو ہیں SST اور SST جو جی سائنس والے ہیں ان کے لیے 2 کیٹیگریز بن سکتی ہیں. تو جو سبجیکٹ کا پورشن ہوگا وہ سائنس والوں کے لیے سائنس سبجیکٹس ہوں گے اور جنرل والوں کے لیے جنرل آرٹس کے سبجیکٹ ہوں گے. جی 9 میٹرک فرسٹ انٹر بھی ہے سر, اس میں کلاس 9 to 12 ہے ہاں سیکنڈری کا جو آئے گا ٹیسٹ. جی جی اچھا, آپ کے پاس اس کا کوئی لیٹر ہے؟ سر میں نے پالیسی دیکھی تھی, اچھا کیٹیگری دیکھی تھی مجھے اس کے اندر. دوبارہ نا ری سینڈ کر دیجیے گا, جی میرے پاس پڑی ہوگی شاید ڈھونڈنی پڑے گی. آپ کہنے مجھے نا یہ پالیسی تو جی واٹس ایپ کر دیں, میں بھی اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لوں. لائسنس پالیسی دیکھی. جی ٹھیک جی ہے, اوکے. ٹھیک ہے جی. کوئی اور کویسچن ہے کسی کا؟ No, sir, thank you. اوکے جی, اللہ حافظ.